ابھی جس طریقے سے ہم سن رہے ہیں کہ 60 کی بجائے 90 دن کا وقت مل جائے اگر قومی اسمبلی کی تحلیل پہلے ہو جاتی ہے 2-4 روز پہلے وقت سے، آخر ایسا کیا اچیو ہو جائے گا اس 30 دنوں میں اگر اس کو 90 روز پہ واقعی آپ لوگوں کا پلان ہے کہ لے کر جانا ہی جانا ہے، 30 دنوں میں حاصل کیا ہوگا؟ سعدیہ شکریہ. پہلی بات تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ مسلم لیگ شاید اس اسمبلی کو آگے لے کر جانا چاہتی تھی یا مدت بڑھانا چاہتی تھی، ایسی ہرگز کوئی مسلم لیگ کے اندر سوچ ہے ہی نہیں، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں. ہم نے تو ساری زندگی ایک جدوجہد کی ہے، آئین قانون کی بالادستی کی، تو ہم کیسے تصور کر سکتے تھے. ہاں جہاں تک ایک قومی حکومت کا تعلق ہے، اور جس طرح آپ نے خود کہا بھی کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی، اگر قومی حکومت نہ ہوتی، ایک جماعت کی حکومت ہوتی تو نہ کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آتی اور نہ اتنی مشاورت ہوتی کہ 8 تاریخ کو اسمبلی ریزالو کرنی ہے یا اس کے بعد یا پہلے. یہ ساری چیزیں اس لیے زیر بحث آ رہی ہیں کیونکہ یہ ایک قومی حکومت ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہم کیوں چاہتے ہیں یا 1 ماہ آگے کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم بالکل نہیں چاہتے. یہ ایک گنجائش ملے گی الیکشن کمیشن کو کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائے یا 55 دن میں کروا لے، وہ 40 دن میں کروانا چاہے. یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے جو ہم مانتے آئے ہیں اور جو ہم ثابت بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے. وہ چاہے تو 45 دن میں کروا لے، وہ چاہے تو 85 دن بعد الیکشن کروا لے، یہ اس کی صوابدید ہے. اس میں حکومت وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے. یہ تو ہے آپ کے سوال کا جواب. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اچیو اگر کرنا چاہتے تو ہم یہ حکومت بناتے ہی نہ. ہم اگر اچیو ہی کرنا چاہتے سیاسی طور پہ تو آج سے 1.25 سال پہلے تو عمران خان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ قومی حکومت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ قومی حکومت بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو آپ نے نتیجہ 9-10 مئی کو دیکھ لیا، جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جو ہیں اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں IMF کو کہ وہ پاکستان سے معاہدہ نہ کرے. پولیٹیکل کاسٹ آپ کو جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، کیونکہ آبویسلی جو اگر آپ معیشت کے حالات دیکھتے ہیں تو ان میں تو خرابی آئی ہے. اگر سعدیہ آپ یہ سوال کرتے نا دوسرے تیسرے مہینے جب قومی حکومت بنی تھی تو میں آپ کو کہتا کہ ہم نے لوز کیا ہے، ہم نے کوئی گین نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں. مگر جو چیزیں جو سازش تیار ہوئی تھی 2017 میں پاکستان کے خلاف، اور وہ کردار جو ننگے ہوتے گئے اور جو اقرار جرم کرتے گئے اپنی لڑائیوں میں، تو قوم کے سامنے حقائق کھلتے گئے. اور 9-10 مئی کو تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ جو ہم نے 2017 میں بات کی تھی کہ یہ پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش ہے نواز شریف کو ہٹانے کی اور عمران خان کو لانے کی. اس وقت شاید کچھ لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ یہ ہمارے منہ سے بات نکل رہی تھی. مگر 9-10 مئی کے بعد تو اداروں میں بیٹھے لوگ، وہ لوگ جو شاید نواز شریف کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے اور نواز شریف کو ہمیشہ انہوں نے ان کی وہ ٹرم پوری ہوئے بغیر ان کو ہمیشہ ہٹانے میں رول ادا کیا، آج تو وہ بھی سعدیہ اقرار کر رہے ہیں کہ جو عوام کی خواہشات تھیں ان کے برعکس ہم نے جو فیصلے کیے، دباؤ ڈال کے فیصلے لیے، وہ غلط فیصلے تھے، پاکستان کو اس سے نقصان پہنچا. میاں صاحب ذرا واپس اگر اسی پہ آتے ہیں، وہ 90 روز کی جو بات ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ نے جو الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کر دیا ہے، تو بڑے لوگوں کے خدشات ہیں کہ پھر الیکشن کمیشن کو کیونکہ یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ایک سکیجول دینے کے بعد اگر اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، جو بھی اس کو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. اینڈ سیکنڈلی 1-2 اہم تعیناتیاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہونی ہیں، تو کیا ایسی کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نہیں، جہاں تک اگر ایک تعیناتی کی ستمبر والی کی بات آپ کرتے ہیں تو یقیناً میرے علاوہ پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ عدل کا جو ہے وہ
جنازہ نکال دیا گیا ہے، وہ ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدل کا قتل ہوا ہے 2017 سے اور آج تک جس طرح فیصلے 9-10 مئی کے مجرموں کے خلاف جو آنے چاہیے تھے وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں، آئین قانون سے ماورا ہو کے ایک شخص کو جو خاص طور پر سہولت کاری ایک شخص کے لیے کی جا رہی ہے، وہ کسی طور پر بھی ادارے کے مفاد میں نہیں اور نہ قوم کے مفاد میں، نہ آئین قانون میرا یہ کہتا ہے. تو یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہم نے تقرریوں کو دیکھنا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو ہر الیکشن میں گئے، 3 الیکشن ہم نے اپنی قیادت کے بغیر لڑے، 2002 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن اور 2000 کا الیکشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ کیا ہم اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری قیادت کو نااہل کر دیا گیا ہے، ہم کس طرح الیکشن میں جائیں؟ یا ہمارے ساتھ تو بیفور الیکشن ہی دھاندلی کر دی گئی ہے اور فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے کیا اس کا نتیجہ نکالنا ہے. ہم نے تو اس کے باوجود احتجاجاً الیکشن لڑے اور 2018 میں تمام جبر ظلم کے باوجود ہم پنجاب میں جیتے. ٹھیک ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ ہماری حکومت بننے نہ دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر الیکشن کمیشن کی جو بات کرتے ہیں، آزاد الیکشن کمیشن کی، دنیا میں الیکشن آزاد ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، الیکشن کمیشن اچھی بات ہے. بلکہ وہ پچھلے دنوں تو ہم نے وہ تنازع بھی دیکھا کہ یہی سمجھ